کل ہم نے نماز کی شرائط، نیت اور تکبیر تحریمہ سماعت فرمائی۔ اس میں سے چند باتیں رہ گئی تھیں۔ ایک تو نیت کے اندر کس چیز کی تعیین کرنی چاہیے، اس پر گفتگو اہم تھی، اور یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ فرض، نفل، واجبات وغیرہ ان کی نیت کے اندر کس چیز کو معین کرنا چاہیے۔ تو اس بارے میں فقہاء کرام، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فرض نمازیں جو ہیں ان کی بھی صرف فرض کی تعیین ضروری ہے، رکعات کی تعیین زبان کے ساتھ کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے فرض کی، تو اس میں صرف فرضوں کی تعیین کر لے کہ نماز فجر ادا کر رہا، اگرچہ اس نے اس میں 2 رکعات نہیں کہا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف فجر کے فرض کی تعیین کرنا، یعنی اسے معین کر لینا اپنے ذہن میں یا زبان کے ساتھ، یہ ضروری ہے۔ یعنی نیت جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ فرض کی تعیین ہو اور نفل کی تعیین ہو، سنت کی تعیین ہو۔ رکعات کی تعیین اور نفل اور سنت کے اندر وقت کی بھی تعیین لازمی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت نماز سنت پڑھ رہا ہے تو اس میں یہ لازمی یا ضروری نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں، بلکہ صرف سنت کی تعیین، یعنی اتنی ہی نیت میں کہہ رہے کہ میں نیت کرتا ہوں سنتوں کی، تو بھی کافی ہے۔ یعنی صرف یہ نیت ہو اس کی، یعنی تعیین یہ کرے کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں، نفل نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، یہ سنت پڑھ رہا ہوں۔ اگر نفل پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر صرف نفل کی تعیین کرنی ہے، یعنی یہ کہے کہ میں نفل کی نیت کرتا ہوں، تو اس کی نماز نفل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس لیے اگر کسی نے نفل کی نیت کر کے نماز شروع کی، 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تب بھی ٹھیک ہے، 4 پر پھیر دیا تب بھی ٹھیک ہے، 6 پر پھیر دیا تب بھی ٹھیک ہے، 8 پر پھیر دیا تب بھی ٹھیک ہے۔ یعنی اس نے اگر رکعتوں کی کوئی نیت بھی نہیں کی تو 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے ایک ہی نیت کے ساتھ، 4 بھی پڑھ سکتا ہے، 6 بھی پڑھ سکتا ہے، اور 8 بھی پڑھ سکتا ہے ایک ہی سلام کے ساتھ، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ نفل کی بات ہے۔ تو اس نیت کے اندر یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارے ہاں تو ایک سسٹم ہے، وہ نیت پوری لازمی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے۔ یا جیسے جمعہ کی نیت کے بارے میں اکثر لوگ بہت سارے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی پہلی جمعہ کی جو سنتیں ہیں اس کی نیت کیسے کریں، بعد والی جمعہ کی سنتوں کی نیت کیسے کریں، کہ یہ لازمی نہیں ہے، صرف سنت کی تعیین لازمی ہے، وقت کی بھی کوئی اس میں تعیین نہیں ہے۔ صرف اتنی نیت کافی ہے کہ میں نماز سنت ادا کر رہا ہوں، بس، اس کے علاوہ باقی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ نیت کر لیتا ہے وقت کی تعیین کی بھی، جی میں ظہر کی سنتیں پڑھ رہا ہوں، تو حرج بھی نہیں ہے اس میں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی نے صرف سنت کی نیت کر کے نماز شروع کر دی تو اس کی سنتیں ہو جائیں گی، اور نفل کی نیت کر کے اس نے نفل شروع کیے تو اس کے نفل بھی ہو جائیں گے۔ اور فرض کی تعیین، یعنی فرض نماز کے اندر اس نماز کی تعیین اور وقت کی تعیین یہ ضروری ہے۔ یعنی نماز ظہر پڑھ رہا ہوں، رکعات کی پھر بھی تعیین ضروری نہیں کہ 4 رکعت نماز ظہر پڑھ رہا ہوں، جب ظہر کہیں گے تو ظہر کی ہوتی 4 رکعتیں، خود بخود اس کی تعیین ہو جائے گی۔ تو یہ نیت کے اندر اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور تکبیر تحریمہ جو ہم نے سماعت فرمائی تھی، تکبیر تحریمہ کے اندر ایک شرط یہ بھی ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہیں، یہ بھی فرض ہے۔ یعنی تکبیر تحریمہ ہاں عذر کے بغیر، یعنی جو صحیح ہے، جو ٹھیک ہے، جو معذور نہیں ہے، معذور کے لیے تو علیحدہ احکام ہے، جو صحیح شخص ہے اور رکوع و سجود پر قادر ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے۔ اب اس کی اس طرح سے سمجھیں کہ جیسا جماعت ہو رہی ہوتی ہے، امام صاحب رکوع میں گئے ہیں تو پیچھے سے شامل ہونے والا مقتدی جب دوڑتا ہوا آتا ہے تو اس کے لیے اب لازم ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہے گا، اس کے بعد رکوع میں جائے، تو پھر نماز اس کی شروع ہوگی۔ اگر اس نے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہتا ہوا، ہاتھ بھی نہیں باندھے یا کھڑا نہیں ہوا، اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں ڈائریکٹ چلا گیا، اور جب اس نے تکبیر ختم کی اس وقت
اتنا رکوع میں جھک گیا تھا کہ اگر ہاتھ بڑھاتا تو گھٹنے تک پہنچ جاتے تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ کھڑے ہو کر تکبیر مکمل کرے، یا تھوڑا جھکا ہے لیکن ہاتھ گھٹنوں تک نہیں پہنچتے، تکبیر مکمل کر لی تو پھر اس کی نماز شروع ہوگی امام کے ساتھ۔ تو اگر جلدی میں ایسا کیا کہ تکبیر بھی کہی لیکن تکبیر جب ختم کی اس وقت رکوع میں پہنچ چکا تھا تو اب اس کی نماز شروع نہیں ہوئی، کیونکہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے، اس لیے وہ جھک گیا، رکوع میں پہنچ گیا ہے، اب اس کی تکبیر تحریمہ ہوئی نہیں تو نماز شروع نہیں ہوئی۔ یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے کہ جو معذور حضرات ہیں کہ یہ نفل کے اندر تکبیر تحریمہ یہ قیام میں فرض نہیں ہے، نفل کے اندر آپ بیٹھ کر، کیونکہ نفل بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اس لیے تکبیر تحریمہ بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہے، یہ فرض و واجبات کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو معذور شخص ہیں، یعنی معذور وہ کہ جو صرف قیام پر قادر نہیں ہیں، یعنی کھڑے نہیں ہو سکتے، اور بعض معذور وہ ہوتے ہیں کہ جو رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے، کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے۔ اب جو شخص رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے ان سے قیام بھی معاف ہو جاتا ہے، یعنی ان پر قیام کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور تکبیر تحریمہ بھی کھڑی ہو کر کہنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی جیسے سجدہ ان سے عذر کی وجہ سے معاف ہو گیا کہ سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، ان سے معاف ہو گیا تو وہ اشارے کے ساتھ کریں گے یا صرف تھوڑا سا جھک کے سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے، تو اب ان سے قیام بھی معاف ہو چکا ہے، یعنی یہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے کھڑا ہونا کوئی ضروری، اگرچہ کھڑے ہو سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے اکثر بزرگ ہیں کہ ویسے چلتے پھرتے ٹھیک ہیں لیکن سجدہ اور رکوع نہیں کر سکتے، تو اب ان پر یہ لازم نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر نماز شروع کریں، بیٹھ کر بھی وہ نماز چاہے فرض ہے وہ شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ معذور کے حکم میں ہے۔ معذور جو ہے اس سے قیام ساقط ہو جاتا ہے، جس سے رکوع اور سجدہ ساقط ہو گیا، عذر کی وجہ سے معاف ہو گیا، تو اس سے کھڑا ہونا بھی معاف ہو چکا ہے، وہ بیٹھ کر بھی نماز شروع کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں جو صحیح ہے تو ان کے لیے یہ شرط ہے، لازم ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز شروع کریں گے، اور کھڑے ہو کر ہی تکبیر کہیں گے تو ان کی نماز شروع ہوگی۔ اور اس کے علاوہ تکبیر تحریمہ یہ تقریباً 6 شرائط ہماری پوری ہو چکی ہیں، اور نماز کے اندر جو سب سے پہلی شرط ہے جب نماز شروع ہو جاتی ہے تکبیر تحریمہ کے بعد قیام کرنا، یہ فرض ہے، نفل کے علاوہ۔ نفل کے اندر فرض نہیں ہے، نفل کے اندر نفل ہے، اور واجب کے اندر، سنت کے اندر، اور سنت کے اندر قیام کرنا سنت ہے، نفل کے اندر نفل ہے، واجب کے اندر قیام کرنا واجب ہے، فرض کے اندر قیام کرنا فرض ہے۔ تو جب ہم نماز فرض ادا کریں گے یا نماز واجب جیسا کہ وتر ہے یہ نماز پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ سمجھ لیں کہ قیام کرنا ضروری ہے، یعنی معذور شخص کے لیے تو اجازت ہے عذر کی وجہ سے، باقی ویسے قیام کرنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے قیام نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ قیام کھڑا ہو جانا یہ فرض اور ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ 5 اور فرض ہیں نماز کے، جو نماز کے اندر انشاءاللہ وہ پڑھیں گے بعد میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔